وفادار ہیں۔ پاکستان، پاکستان، نعرہ حیدری۔ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات حاضرین مجلس کے مرحومین شہداء ملت جن مرحومین کے حق ہماری گردنوں پر ہیں ان مرحومین کی مغفرت کے لیے اور جناب خواجہ غلام مصطفیٰ اور انجمن ذوالفقار حیدری کے اراکین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد صل على محمد وعلى محمد صلوات عليه سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ کریمہ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں عظمت اہل بیت عظمت پنجتن کا ایک باب روشن کر رہا ہے
ارشاد حضرت عہدیت، اس سے پہلے کہ آیت کا محاوراتی ترجمہ کروں، مجلس میں علماء کرام خاص طور پر قائد وحدت مسلمین حضرت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، حضرت مولانا احمد اقبال صاحب، مولانا اختر عباس صاحب، مولانا مبلغی صاحب، ہمارے خطیب اہل بیت جناب محترم شکیل اختر صاحب، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ ارشاد حضرت عہدیت، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی کٹ حجتی کرے، بحث مباحثہ کرے، تکرار کرے، ضدیت کرے، تو پھر مباہلہ ہوگا۔ اللہ کو ضدی لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو ہٹ دھرم لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو ابناء الدلیل پسند ہے۔ دلیل کو مانو، دلیل دو یا دلیل لو۔ خبردار، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی پر کوئی بات بغیر دلیل کے نہ کرو، نہ کسی پر اعتراض بغیر دلیل کے ہو۔ ویسے بھی مہذب قوموں کی نشانیاں کچھ اور ہیں، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ 3 لوگوں کو تو مولا علی کا نام ویسے بھی نہیں لینا چاہیے۔ تین لوگوں کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے، ایک بزدل کو، بزدل کا کیا تعلق علی کہنے سے، دوسرا کنجوس کو، کنجوس کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے، اور تیسرا تنگ نظر۔ گھٹے ہوئے دماغ کا شیعہ نہیں ہوتا، تنگ نظر۔ بزدل تو علی کا چاہنے والا ہوتا نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ہم نے بہت سنی دیکھے ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوئے ہیں۔ کہنے لگے مولانا آپ نے کہاں دیکھ لیے؟ میں نے کہا ہماری 21ویں گریڈ کے افسران یہ ہمارے بعض سیاستدان جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تمہیں شرمندگی ہے کہ علی کا نام لینے سے؟ سینہ چوڑا کر کے کہو کہ علی کے ماننے والے ہیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا معلیٰ میں، حرم امام رضا میں، حرم بی بی معصومہ میں جب ایک سنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یقین جانیے مجھے دل کرتا ہے میں اسے جا کے پیار کروں۔ دو وجوہات پر۔ ایک وجہ تو یہ کہ یہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر شجاعت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اور دوسرا یہ ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے، خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں مگر اور اسی طرح عزیزان گرامی وہ شیعہ اچھا نہیں لگے گا فخر سے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں کبھی غرور کرنے کی اجازت ملی نا، اگر ہمیں کسی بنیاد پر غرور کرنے کی اجازت ملی تو اسی بنیاد پر ملے گی کہ ہم علی کو افضل مانتے ہیں۔ افضلیت علی۔ اور الحمدللہ بہت ہی
اس وقت ہماری ملت میں بہت ہی اچھے انداز سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت علامہ راج ناصر صاحب تشریف فرمائے. مسلسل قومی ہم آہنگی میں اضافہ ہے. حضرت علامہ عارف واحدی صاحب اور حضرت علامہ ساجد علی نقوی صاحب، اسی طرح تمام ذاکرین، اور حضرت علامہ حامد علی شاہ موسوی صاحب سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ قومی یکجہتی اور محبت میں اضافے کے لیے کوئی ماحول بنے اور ماحول کسی بہتر سفر کی اختیار کرے اور ایک اچھے نتیجے تک ہم جائیں. تو مگر یہ ذہن میں رہے کہ جو قائدین اور شخصیات ہیں جو قوم و ملت کے فیصلے کرنے کا حق رکھتے ہیں، ان کو تقویت پہنچانا، انہیں مدد فراہم کرنا، ان کی تائید اور حوصلہ بڑھانا، یہ بھی ملت کا کام ہے. بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ تنگ نظری، میں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا، یہ مولا کے چاہنے والوں کی روش نہیں ہے. مولا علی نے تو ہمیں ایک قاعدہ دے دیا، انظروا ما قال، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ من قال، کون کہہ رہا ہے. ہمیں دلیل کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر، میں پھر تکرار کر رہا ہوں، چپتے ہوئے جملوں کی پوسٹیں چل رہی ہیں، اشتعال انگیزی کا ماحول ہے، فرقہ واریت کی گرمی ہے. ایسے میں ملت کے جوانوں سے اور بچوں سے اور خواتین سے اور بچیوں سے گزارش ہے کہ جیسے کہ تیسا جواب نہیں دینا، بلکہ اگر وہاں سے کوئی ایسا پیغام آئے کہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہو، وہ جملہ آپ کو چبھ رہا ہو، تو بس اسے 3 ہی جملوں کا جواب دیں: حسینیت، یزیدیت، پاکستان، بس یہی جواب. دلیل سے بات کریں، حالات کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے میرے نبی پھر ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. بیٹوں کو مقدم کر کے نبی نے بتایا کہ جو سچا ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو پہلے پیش کرتا ہے. وہ ناکام قائدین ہیں، وہ ناکام رہنما ہیں، وہ ناکام تحریکیں ہیں کہ جن کے ہاں اپنے بچوں کو بچانا پایا جائے اور امت کے بچوں کو مروانے کے لیے پیش کریں. جب تک آپ گھر سے کام شروع نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے آپ سے کام کو شروع نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا جو نظریہ ہے اس میں برکت نہیں آئے گی. پہلے دعوت ذو العشیرہ ہے، میں آیات کے پیغامات پر غور کر رہا ہوں. پہلے گھر والوں کو پیغام ہے. میرے نبی نے نبوت کا ظہور پہلے گھر والوں پر کیا ہے. ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے. ہمارے نبی کی نبوی زندگی 23 سالہ نہیں ہے. نبوی ظاہری حیات 63 سالہ ہے، بلکہ یہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیانی کیفیت میں تھے. ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے. مولا علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جناب خدیجہ ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں. پہلے گھر والوں کو پیغام دیا ہے. مباہلہ کا میدان قربانی کا میدان تھا. مباہلہ کا میدان اللہ سے فیصلہ کہ جو غلط ہے وہ غلط اور جو صحیح ہے وہ صحیح. اپنے آپ کو قربان کرنے لا رہے ہیں تو گھر والوں کو پہلے پیش کرو نا. باب مسائل تو نہیں ہے، لیکن ایک جملہ کہہ دوں، کربلا کے میدان میں 18 بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے، 58 بنی ابو طالب بنی ہاشم شہید ہوئے. اکثریت شہداء کربلا کی سادات کی ہے، حسین مولا کے عزیزوں کی، بچوں کی، بھتیجوں کی، بھائیوں کی. اپنا گھر زیادہ قربان کیا ہے. تعداد کے اعتبار سے امام حسین کے نظریے پر قربان ہونے والے گھر والے زیادہ ہیں. جب تک گھر سے بات شروع نہ ہو، دیکھیے اللہ نے، دقت چاہوں گا، اللہ نے ہمیں بنا کر کسی اور کے حوالے نہیں کیا ہے. دقت چاہوں گا، شاید کوئی پیغام ہو. پتھروں کو بنایا اور بنا کر ان سے زیادہ افضل مخلوق کے حوالے کر دیا، یعنی پودوں کے حوالے کر دیا. جی، جمادات نباتات کے حوالے. نباتات کو بنایا، پودوں کو، اور انہیں حیوانات کے حوالے کر دیا. اس سے زیادہ بڑی مخلوق کے حوالے کر دیا.
اور حیوانات کو بنا کر انسان کے حوالے کر دیا. انسان کو کس کے حوالے کیا ہے؟ پہلا پیغام انسان کو کس کے حوالے کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے پتھروں کے لیے نہیں بنایا، پودوں کے لیے نہیں بنایا، حیوانوں کے لیے نہیں بنایا. پلاٹ کا جھگڑا، فلیٹ کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، انسان اس پہ قربان ہو جائے گا؟ اس کی قیمت نہیں ہے یہ. اللہ نے انسان کو کس کے حوالے کیا جب ساری مخلوق کو کسی اور کے حوالے کیا؟ خود انسان کو کس کے حوالے کیا؟ سب سے پہلے اللہ نے انسان کو انسان کے حوالے کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہیں تم پر واجب کیا ہے. خود ٹھیک ہو جاؤ، اپنے معاملات سیدھے کر لو، اپنی اصلاح کر لو. جو 6 فٹ کے بدن پہ قابو نہ پا سکے وہ معاشرے پہ کیا قابو پائے گا؟ وہ سماج پر کیا قابو پائے گا؟ تو اپنے اوپر غور کرو. بس جتنا توجہ چاہوں گا جوانوں سے، بچے اور جوان میری مجلس میں زیادہ ہے، میرے لیے اعزاز ہے. جتنا میں اپنے اوپر غور کروں گا، جتنا اپنے اوپر توجہ کروں گا، جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اتنا ہی میں قابلیت پاؤں گا کہ میں تدبیر منزل کی طرف جاؤں. جب تزکیہ نفس سے تدبیر منزل کا مرحلہ گزر جائے گا تو پھر سیاست سماج کا مرحلہ آتا ہے. پھر ہے کہ جب میں معاشرے کو کچھ دے سکتا ہوں اور معاشرے کو کچھ بہتر کر سکتا ہوں. پہلے اپنے اوپر غور کرنا ہے. دروں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں جا کر اللہ نہ ڈھونڈو. اللہ تمہیں پہاڑوں کے غاروں میں نہیں ملے گا. تم آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ لو اور غور کرو کہ کیا بنایا ہے، کیسا بنایا ہے. اپنی صلاحیتوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی قابلیت کو، اپنے آپ کو پہچاننا ہی بڑا کارنامہ ہے. انسان سب کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. ساری مخلوق کو جانتا ہے. یہ پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے پودوں میں، یہ پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے پتھروں میں، یہ فلکیات کے بارے میں ڈاکٹر ہو جاتا ہے، مگر اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اللہ مغفرت فرمائے علامہ ذیشان اظہر جوادی اللہ مقامہ. کراچی آئے ہوئے علامہ رضی جعفر صاحب کے مہمان تھے، تو نہیں پہچانتے تھے، ان سے ملاقات نہیں تھی. تو ایک مولانا ان کے برابر بیٹھے، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہیں کون، دیکھے دیکھے تو لگ رہے ہیں. تو آخر پوچھ لیا ان سے کہ حضور معاف کیجیے گا آپ کون ہیں؟ تو ذیشان جوادی صاحب نے فوراً کہا ہم ہی نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں. ہم اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے. سارا مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے. اور جب یہ اپنے آپ کو پہچان لے گا تو اب مولا علی کا وہ قول سمجھ میں آئے گا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو پہلی منزل عزیزو اپنے آپ، اپنی صلاحیتوں کو. اور اللہ نے انسان کے اندر کچھ کمزوریاں رکھی ہیں، میں مقدمے میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہتا. ان کمزوریوں کی طرف توجہ کر کے ان کمزوریوں کو کم کر کے ان خوبیوں کی طرف منتقل ہونا، یہ انسان کا ہنر ہے. میں 4 سال پہلے اس خمسے کے اندر، یہ 4تھا یا 5واں سال ہے مجھے، کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر ناقص خلق کیا ہے. ہم نقائص لے کر آئے دنیا میں، اور ہمیشہ ضد سے شے کو پہچانا جاتا ہے. اگر نقائص کو پہچاننا ہے تو فضائل کو سمجھنا ہوگا. فضائل سے نقائص سمجھ میں آئیں گے، نقائص سے فضائل سمجھ میں آئیں گے. ہم موٹے موٹے یہ 5 نقائص لے کر آئے اللہ کے سے. ہم جہالت لے کر آئے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم ایسے دنیا میں آئے کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے. جہالت لے کر آئے. ہم اللہ کے ہاں سے پیدا ہوئے ہیں تو کنجوس پیدا ہوئے ہیں، معاف کیجیے گا، بخیل پیدا ہوئے ہیں. اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کر اسے مانگ کے دیکھ لیجیے. یا آپ کا ہی بچہ آپ کی دی ہوئی ٹافی واپس نہیں کرے گا. یہ بتا رہا ہے کہ میں بخیل پیدا ہوا ہوں. یہ نقص ہے جو ہم لے کر آئے. ہم پیدائشی طور پر بزدل پیدا ہوئے ہیں.
ذرا اونچی آواز میں بولیے اس بچے کے سامنے، یہ ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا۔ بزدل، ہم پیدائشی طور پر بے غیرت پیدا ہوئے ہیں، غیرت لے کر نہیں آئے۔ اماں نے جیسا ڈال دیا ایسے پڑے رہے۔ برابر والی بچی لے گئی، کھالا اچھا لگ رہا ہے، پیارا سا بچہ ہے، تھوڑی دیر کھلا لوں، لے جاؤں۔ 2 گھنٹے بعد اماں کو معلوم یاد آیا کہ جی بچہ میرا پڑوس میں گیا تھا، پتہ لگایا تو معلوم 8ویں گھر سے نکلا۔ یہ جو چاہے اسے گود میں لے لے، یہ جس کی چاہے گود میں چلا جائے، تو یہ غیرت مند کہاں ہے؟ بھائی یہی ایک جملہ کہنے کو دل کر رہا ہے، اور اس اتفاق ہے کہ انقلابی علماء بھی تشریف فرمائے ہیں۔ ایک جملہ یہی کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی فرد کسی اور کی گود میں پلے تو وہ فرد بے غیرت، اور اگر پورے ملک کسی اور کی گود میں پلے، ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے، ہم پیدائشی طور پر عزت لے کر نہیں آئے۔ معاف کیجیے گا، بے کھینچ کے بول رہا ہوں تاکہ برا نہ لگے، بے عزت پیدا ہو گئے، بے عزت۔ جو چاہے ہم پہ اثر کرے، جو چاہے ہمیں اپنا بنا دے، جو چاہے ہمیں لے لے، خرید لے۔ یہ کمزوری لے کر آئے ہیں، یہ نقص ہے، عیب نہیں ہے۔ بس انہی نقائص کو ختم کر کے جو ان کی جگہ پر چیزیں آئیں گی، جہالت کی جگہ علم، بزدلی کی جگہ شجاعت، بخل کی جگہ کنجوسی کی جگہ سخاوت، بے غیرتی کی جگہ غیرت، بے عزتی کی جگہ عزت۔ یہ وہ خامیاں، یہ وہ کمزوریاں جو اللہ نے رکھی اس لیے ہیں۔ اور اگر آپ میرے ساتھ توجہات آپ کی میرے ساتھ ہے تو جملہ کہوں، اللہ نے hمیں یہ 5 نقائص دے کر ایسے گھر سے جوڑ دیا جہاں یہ سارے فضائل ہیں۔ یہ اللہ کے یہاں سے عالم پیدا ہوتے ہیں، یہ وہاں سے غیرت لے کر آتے ہیں، یہ وہاں سے شجاعت لے کر آتے ہیں، یہ وہاں سے سخاوت لے کر آتے ہیں، یہ وہاں سے عزت لے کر آتے ہیں۔ بس انہی تمام کمزوریوں کو دور کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم مجلس کرتے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں اس دروازے پر؟ یہ جب نبی کی گود میں آئے تو کہا تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ کہ وہاں سے آئے ہیں تو پڑھ کر آئے، اور شجاعت اس درجے کی ہے، اللہ اکبر، کہ جو گہوارے میں کلہ اجدر چیر ڈالے۔ بلندر صلوات۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور خبردار علم آ جانے کے بعد۔ یہ نقائص ہیں جو انسان کو دور کرنے ہیں اور ان فضائل کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور ان میں سے ایک حسن یہ ہے انسان کی زندگی کا، انسان کامل اور انسان اکمل کی بحث تو بڑی حسین بحث ہے، اس وقت میں اس میں گریز میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک انسان کی زندگی کا حسین پہلو یہ ہے کہ وہ پہلے گھر سے بات شروع کرتا ہے، اپنے بچوں کو پیش کر رہے ہیں۔ ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ۔ اور وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بچا کے نہیں گزرو، بھائی ترجمہ سیدھا کرو۔ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ اب اپنے جیسوں کی جگہ سرکار لے کر گئے مولا علی کو، وہ جو اپنے جیسوں کی جگہ آواز آئی وجاہد اللہ وقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک۔ توجہ چاہوں وقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک، اللہ کی راہ میں میرے حبیب قتال کرو، اور یہ کام کسی کو نہ دو مگر اپنے نفس کو دو۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ میری راہ میں تلوار نکالو، تلوار چلاؤ۔ سرکار نے تو ساری زندگی تلوار ہی نہیں اٹھائی، اس لیے کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے۔ وہاں قرآن نے کہہ دیا کہ یہ کام نہ کرو مگر کرو تو اپنے جیسے کو دو۔
تو میدان جہاد میں اگر نبی کی جگہ کوئی تلوار لے کر آئے تو اسے علی کہا جاتا ہے۔ ہمارے بڑے صغیر کی مجلسوں کا یہ حسن ہے جو مسلسل میرے بھائی میرے عزیز محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، تو جنہیں اس مزاج سے آشنائی نہیں ہے وہ خفا نہ ہو، بلکہ مولا کے ذکر کو عبادت سن کر سمجھ کر سنتے جائیں۔ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، دو آیتیں آپ کے، ایک تو یہ آیت کہ خبردار یہ کام آپ کریں یا آپ جیسا کریں، تو آپ جیسا نفس، اپنے نفس کو یہ کام دیجیے، تو نفس سے مصطفیٰ علی۔ دوسری آیت سورہ مبارکہ روم کے اندر ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا النبی، اللہ اکبر، قاتل الکفار والمنافقین، اے میرے نبی کافروں اور منافقوں کو قتل کرو۔ سرکار نے کافروں سے جنگ لڑی، اگر آیت تو کہہ رہی ہے منافقوں سے بھی لڑو، تو نبی کی نے اس آیت پہ عمل کہاں کیا ہے؟ وہ مولا علی نے جنگ نہروان میں کیا ہے۔ تو اب میدان جہاد میں اترنا، میں نے اپنا مقدمہ یہاں مکمل کیا، میدان جہاد میں اترنا، علی کا میدان جہاد میں اترنا ایسا ہی تھا جیسے نبی اتر رہے ہیں، اور سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں اور علی میرے مولا میدان میں جاتے ہیں۔ کل کی بات سے آج کی بات جوڑ رہا ہوں، 20 سال کی عمر ہے جنگ بدر میں، نبی نے علم علی کو دیا، پیغام یہ دیا کہ یہ نہ دیکھنا کہ بچہ ہے یا جوان، یہ دیکھنا قابل کتنا ہے، ہمیں قابلیت کا اقرار کرنا ہوگا۔ اور جب میدان میں اترے تو شور مچایا کہ کم سن ہے، بچہ ہے، جوان ہے۔ تو جب میرے مولا میدان میں اترے، جنگ بدر کا سنا رہا ہوں آپ کو، جب میدان میں اترے تو حضرت نے خطبہ بلکہ کہ یہ رجس پڑھتے ہوئے یہ 2 مصرے پڑھے، جی، بازل و آمین حدیث و سنی، میرے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ میری عمر کتنی ہے، جنگ بدر کے اندر، بازل و آمین حدیث و سنی وَلِمِثْلِ هَذَا وَلَدَتْنِي أُمِّي، اور جان لو اسی دن کے لیے میری ماں نے جنا تھا۔ یہ کہہ کر میدان میں اترے ہیں اور علم لے کر میدان جہاد میں علی کا جہاد۔ سرکار دو جہاں نے دیکھا کہ ایک کرائے کا قاتل لے کر آئے ہیں مشرک، بدر میں ایک کرائے کا قاتل لے کر آئے ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ اصطلاح تو آج کی ہے، اس وقت کی تو یہ اصطلاح ہی نہیں تھی، تو بھائی میں مجلس بھی آج ہی پڑھ رہا ہوں، آج کی زبان میں بات کروں گا نا۔ ایک شخص کو لے کر آئے جس کا نام ہے نوفل بن خویلہ، جس کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ کسی نظریے پہ لڑے، لڑنے والا تھا بس، جی، لڑاکو تھا، جنگجو تھا، میدان میں تلوار چلانا اچھا جانتا تھا اور داؤ پیچ بہت اچھے جانتا تھا۔ تو بدری مشرک لے آئے اسے، نوفل بن خویلہ، دقت چاہوں گا۔ جب سرکار کو معلوم ہوا کہ نوفل وہاں سے آیا ہے تو حضرت نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے جو مناجات پڑھی ان میں ایک جملہ یہ فرمایا، اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ ہمیں نوفل سے محفوظ فرما۔ میرے مولا علی نے یہ جملہ سن لیا کہ نبی نوفل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو، میرے مجاہدوں کو، مسلمانوں کو نوفل سے محفوظ فرما۔ مولا علی میدان میں گئے، کچھ دیر گزری، نبی ایک بلندی پہ کھڑے ہو کر میدان میں کسی کو دیکھنے لگے، تو دور سے میرے مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی تلاش ہے؟ فرمایا من لہو علم بنوفل، کون ہے جو مجھے بتائے کہ نوفل کہاں ہے؟ تو میرے مولا علی نے وہیں سے بات دی، یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ میدان بدر میں علی کا 80 سرداروں کو مارا ہے۔ یہ جو کربلا میں ہوا نا، یہ جو آج تک ہو رہا ہے، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، ازالی آموخت اخلاص عمل،
مولا علی سے سیکھا جائے کہ اخلاص کسے کہا جاتا ہے۔ جب علی نے اللہ کی خاطر مارا تھا تو مرنے والوں کی اولادیں بھی تو یہی مانے کہ جب تم صلوات پڑھیں تو محمد و آل محمد، کہ علی نے ہمارے آبا و اجداد کو اگر مارا تھا تو اللہ کے لیے مارا تھا۔ اب اگر تم مسلمان ہو گئے تو اللہ کی خاطر علی سے دشمنی نہیں کرو۔ لیکن علی کا خلوص یہ نہیں دیکھ رہے میرے مولا کہ میری نسل کے ساتھ کیا ہوگا۔ 80 سرداروں کو قتل کیا۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد آ گئی۔ ایک مثال دوں گا جلدی جلدی۔ جنگ احد کے اندر ابو سفیان نے پوچھا کہ کون سے قبیلے کے پاس پرچم ہوگا؟ معلوم ہوا کہ بنی خزیمہ کے پاس پرچم ہوگا۔ جی کہنے لگا بنی خزیمہ کے پاس پرچم ہوگا۔ تو کہنے لگا مجھے ان سے ملنا ہے۔ ملنے کیا؟ کہنے لگا خبردار ایک ہاتھ میں پرچم نہ رہے، توجہ چاہوں گا جملہ سنیں، ایک ہاتھ میں پرچم نہ رہے، اس لیے کہ علی کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ پرچم دار کو مارتا ہے، جا کے جنگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ تو پرچم بدلتے رہو تاکہ علی کس کس کو مارے گا، کس کس قبیلے سے دشمنی دے گا۔ اچھا مزاج میں تو وہی ہے نا، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جی قبیلوں سے جنگ ہو جائے گی اور علی سیاسی اعتبار سے سب قبیلوں سے اختلاف نہیں کرے گا۔ تو قبیلے بدلتے رہو، کچھ دیر کے لیے ایک قبیلے کے پاس پرچم، کچھ دیر کے بعد دوسرے قبیلے کے پاس پرچم، تو جب 10 قبیلوں کے پاس پرچم جائیں گے تو علی کس کس کو مارے گا۔ لیکن جب جنگ احد تمام ہوئی، اگرچہ اس کے تمام ہونے پر ایک اور عبرت سامنے آئی، لیکن جنگ احد جب تمام ہوئی اور یہ لوگ واپس گئے تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر حضرت سے یہ کہا کہ وہاں تو ایک مرتا علی نے 9 مار دیے، جس کے پاس صلوات پڑھے مولا کی ذات پر۔ جس کے پاس بھی پرچم جاتا تھا مولا اسے مار دیتے تھے۔ جنگ احد، پھر جنگ احد کا نقشہ بدلا تو علی میدان چھوڑ کر نہیں گئے۔ کہتے ہیں صرف 11 آدمی رہ گئے تھے میدان میں جن میں ایک علی تھے، اور اکیلے ایسے لڑ رہے تھے جیسے لشکر لڑ رہا۔ میرے مولا لشکر کی بنیاد پر میدان میں نہیں اترتے تھے، ایمان کی بنیاد پر اترتے تھے۔ اور جب ایمان کی بنیاد پر علی اترتے تھے تو علی اکیلے نہیں ہوتے تھے۔ تو جبریل امین رسول اللہ سے آ کر کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے علی کیسے اکیلے لڑ رہا ہے۔ تو نبی نے بے ساختہ فرمایا کیف لا انہ منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے، میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے۔ تو جبریل نے بے ساختہ کہا وانا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ اور پھر میدان احد میں جب مولا کا واحد جنگ ہے جس میں مولا کو زخم لگے، زخمی ہوئے ہیں علی، اور نبی کی مناجات بند نہیں ہو رہی تھی علی کی صحت کی دعاؤں کی صورت میں۔ اور پھر جنگ احد کا یہ منظر، جنگ خیبر، مرحب، کہنے لگا کون ہو؟ میرے مولا نے فرمایا تم بتاؤ کون ہو؟ دشمن کو تسلیم نہ کرنا ہی تو سب سے بہترین انداز ہے۔ دشمن کی شکست اسی میں ہے کہ دشمن کو آپ تسلیم نہ کریں۔ حضرت فرمایا کون ہو؟ کہنے لگا میں مرحب ہوں، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، اور میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ اور توجہ کر لیا آپ نے؟ اور پھر مرحب کو جس انداز سے مارا ہے وہ بھی آپ کے پیش نظر ہے۔ اور جنگ خیبر کا جو منظر ہے وہ بھی حضرت اللہ اکبر حاکم شام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا علی کی کوئی فضیلت ہے؟ ہم بڑی مشکل میں ہیں اس وقت، لیکن مشکل انشاءاللہ دور ہوگی۔ امام کا ظہور نزدیک ہے، مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے۔
کہنے لگا بھائی کہنے لگا اے عبداللہ ابن مسعود، علی کی کوئی فضیلت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا حسین جملہ فرماتے ہیں 4 علی کی فضیلتیں ہیں، میں چاروں نہیں بیان کروں گا، میرے مطلب میں اس وقت ایک ہے، 4 علی کی فضیلتیں ایسی ہیں کہ اگر عمر نوح کے برابر میری عمر ہو اور پوری زمین پر میری حکومت ہو تو میں وہ حکومت دے کر ان میں سے ایک لینے کو تیار ہو جاؤں گا۔ اس ایک فضیلت کا مقام اتنا ہے۔ ان 4 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان فرمائی، فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ نبی نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ سرکار نے دوسرے دن علم دینے کا جس کے لیے اعلان کیا وہ رجل علی تھا۔ بھائی آپ کی دقتیں میرے ساتھ ہیں، وقت تنگ ہے میرے پاس، میرے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی تنگ ہے، پھر آپ لگائیے گا جب بات پوری ہو جائے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ میرے مولا علی کی عظمت کے میدان خیبر میں علم علی کو دیا۔ میں حضرت علامہ راجہ ناصر صاحب کو ایک سبق سنا رہا ہوں۔ کرارن، کرار کسے کہتے ہیں میں بچوں کو بتا رہا ہوں اور بزرگوں سے والے نہیں ہیں۔ کرار تکرار کے خاندان کا ہے۔ کہنے لگے جی جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اسے کرار کہتے ہیں۔ یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، جو یہاں سے بھی حملہ کرے وہاں سے بھی حملہ کرے، اس طرف والے کو بھی مارے اس طرف والے کو بھی مارے، جو جھپٹ جھپٹ کے حملہ کرے اسے کرار کہا جاتا ہے۔ حضرت آیت اللہ باقر فخار مولائے معرفت نامی 2 جلدی کتاب میں، اصفہان کا درس خارج اس وقت 2 درس خارجوں میں ایک درس خارج حضرت آیت اللہ باقر فخار کا ہے۔ انہوں نے 2 جلدی کتاب لکھی ہے مولائے معرفت کے نام سے، مولا علی کے فضائل پر، اور سقائے معرفت کتاب لکھی ہے مولا عباس کی عظمت پر۔ کتابوں کے ناموں سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا گہرائی ہوگی۔ سقائے معرفت مولا عباس، مولائے معرفت مولا علی، اس میں کرار پر انہوں نے 4 صفحے لکھے ہیں، اور ان 4 صفحوں کا ایک خلاصہ میں عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں کرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میدان میں جھپٹ جھپٹ کر حملہ کرے، پلٹ پلٹ کر حملہ کرے۔ کرار اس کو کہتے ہیں جو ہر دور میں ہر اللہ کے نبی اور ولی کی مدد کرنے آئے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مدد کرنے آئے۔ ذرا ہاضمے کا مسئلہ ہے ورنہ یہاں کچھ دیر اور رکا جا سکتا ہے۔ میری مراد ہاضمے سے کیا ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی۔ مجھے اللہ ہے ہر دور میں جو مدد کرنے ہے کر رہا۔ روح القدس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ توجہ ہے کرارن غیر فرار، اسے علم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ فضیلت علی کی اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور نبی نے علی کو علم دیا، اور علم لے کر جب علی میدان میں اترے تو ایسے برف کی طرح میدان میں گئے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سنگین دروازہ علی نے اپنے ہاتھوں پہ کیسے اٹھایا، اور علی بن ابی طالب نے خیبر فتح کیا۔ دقت چاہوں گا، اور جتنا بھی مال غنیمت تھا وہ مستحق تھا علی اس کا۔
لیکن علی نے فرمایا یا رسول اللہ 40 دن جنگ چلی ہے، یہ سب میں تقسیم کر دیجئے۔ تو سرکار نے مال غنیمت میں چیزوں کو تقسیم کیا۔ صاحبان دقت سے توجہ چاہوں گا، جنگ خیبر کے کچھ منظر پڑھ رہا ہوں، مولا علی کے میدان میں اترنے کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ جب میدان خیبر میں خیبر فتح ہو گیا اور مال غنیمت میں بہت ساری چیزیں ملی، تو ان میں کچھ جانور بھی تھے، گھوڑے، گدھے، اونٹ، ناقے، اونٹنیاں، شاید گائے بھینسیں بھی ہوں، وہ سارے جانور لائن سے باندھے ہوئے تھے۔ تو ایک جانور ان میں سے ایک گدھا نبی کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس کی رسی چھوڑ دو۔ جیسے اس کی رسی چھوڑی گئی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور نبی کے پیروں کا اس نے بوسہ دیا اور سرکار سے کچھ کہنے لگا، اور سرکار نے اسے جواب دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اس نے کیا کہا تھا جو آپ نے اس کو یہ فرمایا کہ میں تمہیں یہ شرف دوں گا، میں تمہیں یہ شرف بخشوں گا؟ اس نے کیا مانگا آپ سے؟ اس نے کہا کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا ہے۔ ایک مدت گزر گئی کہ میرے بزرگوں میں سے بعض اور میرے اوپر کوئی نبی یا وصی نبی نہیں بیٹھا۔ یا رسول اللہ کچھ دیر کے لیے میرے اوپر سواری کر لیں تاکہ مجھے شرف مل جائے۔ سرکار اس پہ کچھ دیر کے لیے بیٹھے، اسے شرف دیا۔ خیبر کے میدان میں حضرت نے اس کے اوپر کچھ دیر سواری کی اور فرمایا آج کے بعد یہ جانور میرا ہے اور اس کا نام یافور ہے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی پورا نبی کے جانوروں پر، نبی کی سواریوں پر جو پورا ایک باب قائم کیا، اس میں یافور کا ذکر ہے۔ علامہ مجلسی نے بھی یافور کا ذکر کیا ہے۔ تو نبی نے اس گدھے کا نام یافور رکھ دیا، نبی کے بیٹھنے کی برکت سے، نبی سے منسوب ہونے کی برکت سے یہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ نبی اس کی پشت پر کچھ رکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ فلاں کو دے کر آ جاؤ، تو یہ اسی کو دے کر آتا۔ اور اگر سرکار فرماتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ، تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا اور وہ سمجھ جاتا تھا کہ نبی نے بلایا ہے۔ بھائی تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ کہوں، جو نبی کی بات سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہتر صلوات پڑھے۔ جنگ خیبر کا فاتح علی، جنگ خندق، جنگ خندق، اللہ اکبر، کیا مولا کا مارکہ خندق ہے۔ حسن اور جمال علی اگر ظاہر ہوتا ہے تو اسے خندق کہا جاتا ہے، کہ جب نبی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابل جاتا ہے۔ اور جب میدان میں پہنچے، سن لیجئے تھوڑا سا جنگ سن لیجئے، آنے والا سامنے، اچھا مولا علی جب آتے تھے میدان میں تو پھر یہ بڑی مشکل ہو جاتی تھی مشرکوں کو کہ کسے بھیجیں، اس لیے کہ ہر ایک کو تو بھیجنا نہیں ہے، تو جو انتہا درجے کا ان کی جانب میں پہلوان ہوتا تھا وہ علی کے سامنے آتا تھا۔ شاید کل بات آگے بڑھے، ورنہ آج ایک جملہ سن لیجئے۔ میں نے مولا کی جنگ کے 15 خصوصیات کو مرتب کیا ہے، مولا علی کے حرب اور جنگ کی 15 خصوصیات جو علی سے مخصوص، مولا علی کی ذات کے ساتھ، علی کے علاوہ جو اور یہ کسی میں نہیں تھا۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ میرے مولا سے کسی نے پوچھا، ایک خصوصیت علی کی جنگ کی، کسی نے پوچھا یا علی جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کے مطمع نظر کون ہوتا ہے، آپ کے پیش نظر کون ہوتا ہے؟ فرمان لگے میں سرداروں کو مارتا ہوں تاکہ جنگ جلدی ٹھنڈی پڑ جائے۔ بڑا فارمولہ ہے،
بہت بڑا فارمولہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. شاید کچھ سیاسی اعتبار سے بھی یہی فارمولہ ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ میدان میں اتر کے دیکھتے تھے کون کون سردار کھڑا ہوا ہے. فرماتے تھے میں سرداروں کو مار کے جنگ جلدی ٹھنڈی کرتا ہوں تاکہ مسکینوں کا قتل نہ ہو. کہا مولا مسکین کون ہے؟ حضرت نے فرمایا جو دباؤ کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، جو قبیلے کی بنیاد پر آ کے لڑ رہا ہو، جو نظریے پہ نہ لڑے، وہ مسکین ہی تو ہے. جو ذہنی مسکین ہو، جو فکری مسکین. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وقت کی تنگی کا مجھے خوف ہو رہا ہے مگر میرا دل کر رہا ہے جنگ خندق. جنگ خندق اور علی پہنچے میرے مولا. پیدل جا رہے ہیں. عامر ابن ابی طالب گھوڑے پہ کھڑا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہے، گھوڑا لے کر آیا ہے، سوار آیا ہے. علی پیادہ ہے. میرے مولا نے آواز دے کر کہا آخری خواہش بتاؤ. کہنے لگا میں بچوں سے نہیں لڑتا. حضرت نے فرمایا مگر میں تمہیں مارنے آیا ہوں. کہا کس کی اولاد ہو؟ کون ہو؟ حضرت نے اپنا تعارف کروایا. کہا تمہارے باپ کے ساتھ ایک جگہ کھانا کھایا تھا. ہم عربوں کا دستور نہیں ہے. میں ابو طالب کے بچے کو نہیں ماروں گا. حضرت نے فرمایا مگر میں تمہیں ماروں گا. مکالمہ دیکھیں نا. حضرت نے فرمایا میں اگر تمہیں ماروں گا تو کہنے لگا کہ پھر تم اپنی آخری آرزو بتاؤ. حضرت نے فرمایا میری آخری آرزو یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو. کیا انداز ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں یہ تلوار چلانے گئے ہیں، یہ تو اسلام پہنچانے گئے ہیں. یہ میدان جنگ کو تبلیغ کا میدان بنا دیا. فرمایا اسلام قبول کر لو. کہنا اسلام قبول کرنا ہوتا تو میں لڑنے کیوں آتا؟ تو حضرت نے فرمایا پھر واپس چلے جاؤ. پھر واپس چلے جاؤ. واپس جاؤں گا تو عورتیں ہنسیں گی. کم سے کم آج کے بزدلوں کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے. کہا اگر واپس جاؤں گا تو عورتیں ہنسیں گی. حضرت نے فرمایا پھر گھوڑے سے اتر آؤ. میں پیادہ ہوں تم سوار ہو. تو اترتے اترتے گھوڑے کے گھٹنے کاٹ دیے. کہا یہ مان لیتا ہوں. اترا اور اس نے ہم نے اپنے عبد بد نے گھوڑے کے گھٹنے کاٹ دیے. گھوڑا تڑپنے لگا. مولا پہ وار کیا. مولا نے جواب دیا. جب پہل ہو گئی یہاں سے جواب آ گیا تو پھر مولا نے پہلے اس کے گھٹنے کاٹے اور یہ گھوڑے کے برابر میں جا کے گرا. حضرت نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تکلیف کیسی ہے؟ تم نے ایک جانور کے پیر کاٹ دیے. پھر حضرت اس کے سینے پہ بیٹھے. دیکھیے عزیزان گرامی، ہمیشہ سینے پہ چڑھنا شجاعت نہیں ہے، کبھی سینے سے اترنا بھی شجاعت ہے. ہمیشہ آستینے لوٹنا شجاعت نہیں ہے، کبھی درگزر کرنا بھی شجاعت ہے. دقت چاہوں گا پھر شہید سمت جعفر کے دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں. کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے. علی میدان میں دشمن کے سینے پہ چڑھے بیٹھے ہیں سر کاٹنے کے لیے. اس نے بے ادبی کی. مولا اتر آئے، ٹہلنے لگے، پھر دوبارہ سر کاٹا اور سر لے کر آئے ہیں مولا نبی کی خدمت میں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی غرور کی چال چل رہے ہیں. علی کی چال میں غرور ہے. میرے مولا نبی نے فرمایا علی کی چال اللہ کو پسند ہے.
شہیدوں کی چہت میں خونوں کی مہک میں بس کرم میں آگے بولو پچھلے بولو پیار سے بولو دھیرے دھیرے اور بھی دھیرے بات کے بولو بات کے بولو بات کے بولو بات کے بولو آواز پہ بولو جوش پہ بولو کمر کے باہر چپ کرے دل کمر کے اندر کھول کے سب بول کے پنجاب کھول کے مولا علی آپ سے راضی ہو، مولا علی ہم سب سے راضی ہو، مولا آج کی اور ہماری ان مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس آخرت میں ہمارے مددگار ہو، اس دنیا میں ہمارے مددگار ہو، ہمیں حسن خلوص اور سچائی عطا ہو، اور آخری دم تک آخری لفظ ہماری زبان پہ مولا کی ولایت کا ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہہ کر دم نکل جائے۔ علی کا نام لے کر دم نکل جائے، یہ دعا مانگیں آج کی مجلس میں۔ میں آگے جانا چاہتا تھا، یہ تو مشرکوں سے جنگ ہے، یہ تو کافروں سے جنگ ہے، منافقوں سے جنگ ایسی ہے، مگر نہیں، بات اگر قسمت ہوئی تو کل ہوگی۔ وہ جو خندق میں بڑے پہلوان کا سر کاٹ کے لایا ہو، سینے پر چڑھ کر اتر آیا ہو، اس کی برداشت اور اس کا اپنے اوپر قابو، اپنے اوپر تسلط، اپنے اعصاب پر تسلط، اپنے وجود پر تسلط، یہ علی ہمیں سکھا رہے ہیں۔ جنگیں جہاں زور بازو سے لڑی جاتی ہیں، وہاں زور بازو کے پیچھے اعصاب کی قوت ہوتی ہے، جی، اعصاب کی بنیاد پر۔ اسی جنگ اللہ اکبر بدر میں مولا علی کے سامنے ایک شخص تلوار تانے آ رہا ہے اور مولا پہ حملہ کیا، اور مولا نے اس کی تلوار کو ایک لمحے میں اس کے ہاتھ سے گرا دیا، تلوار گری، نہتہ ہو گیا۔ علی نے تلوار میان میں رکھ لی۔ علی اس مرد کو کہتے ہیں جو نہتے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، جو مجبور پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ پلٹ کے جانے لگے تو اس کی آواز آئی، حبلی سیفک یا علی، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دے۔ مولا نے تلوار نکال کے اس کی طرف پھینک دی، وہ تلوار تان کے علی کے قریب آ کھڑا ہوا اور قریب آ کے کہنے لگا، قاتل کو کوئی تلوار دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، پہلے دشمن تھا، قاتل تھا، پھر سائل ہو گیا تھا۔ علی سے کوئی مانگے اور علی نہ دے، یہ اعصاب کی مضبوطی، یہ نظریے پر یقین، یہ اپنے اللہ پر بھروسہ اگر کسی مجاہد میں نظر آتا ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے۔ چلیے آج ایک علی کا ذکر کریں۔ اللہ کا نظام بھی اللہ کا ہے، ہر ایک سے وہ اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں سے اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ نے کہا ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ حضرت یوسف پانی سے کھولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ سنیں گے، مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے دیکھا تھا، علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا آتا تھا نا سامنے تو فرماتے تھے، میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا ہے،
کیا اس کے بعد بھی کوئی جملہ کہنا ضروری ہے؟ کیا اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے تو علی 3 دن کھانا نہ کھائے، جس کے سامنے اس کی زوجہ پہ جلتا دروازہ گرا ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، مگر عزادارو مشیت الہی ہے کہ بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا، جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا۔ سنیں گے، امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، اور حسین کے پیاس کا احساس پنجتن کو ہوتا تھا، لہذا جناب زہرا نے مولا علی سے فرمایا میرے حسین کے پانی کا خیال رکھنا۔ کربلا کے میدان میں 3 دلیلیں دوں گا کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا حسین، اور امام کے پیاس کا احساس کربلا میں موجود امام کے اہل بیت کو تھا۔ اس پر تکلیف میں تھے اہل بیت، روحی تکلیف میں تھے کہ ہمارے مولا پیاسے ہیں۔ جب گھوڑا خبر شہادت لے کر آیا تو سکینہ نے بس یہی تو پوچھا، یا جواد ابی هل سقیا ابی ام قتل عطشانا؟ مجھے بس اتنا بتا دے، بابا کو پانی پلا کر مارا؟ اجرکم اللہ۔ جب جناب علی اکبر سے کہا نا کہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، تو حضرت علی اکبر پیچھے ہٹتے ہوئے بولے آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اور تیسری دلیل دوں، امام سجاد نے جب امام حسین کو دفنا دیا نا تو قبر پر انگشت شہادت سے یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، الذی قتلوا مظلوما، یہ حسین کی قبر ہے جسے مظلوم مارا گیا، یہ نہیں لکھا، لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آمادہ ہے رونے کے لیے۔ امام سجاد کا امتحان یہ تھا کہ امام کا بدن نازنین بہت تھا، امام کا بدن نازک بہت تھا، اکثر سفروں سے لوٹتے تھے تو حضرت کو تپ ہو جاتا تھا، حضرت کو بخار اکثر ہو جاتا تھا سفر سے لوٹنے کا۔ امام کے ہاتھ پیر بلا تشبیہ روئی کے گالوں کی طرح۔ سن لیا آپ نے، جس کے ہاتھ پیر اتنے نرم ہو اسے کوفے کے بازاروں سے، شام کی راہوں سے اس کے پیروں میں کانٹے چبھیں گے، اسے تازیانے مارے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ اٹھائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ آیت اللہ نظری منفرد نے اس واقعے کو بھی لکھا ہے، اور صحابہ رحمت میں بھی یہ واقعہ کہ ایک شخص ہے جس کا نام ظاہراً ابن ربیع ہے، وہ مسافر ہے اور شام کے اس سرائے میں، ایک ہوٹل میں، ایک مسافر خانے میں، ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں سو رہا تھا کہ شادیانے بجنے کی آوازیں آئیں، ڈھول بجنے کی، رقص و طرب کی آوازیں آ رہی تھی۔ کہتا ہے میری آنکھ کھلی تو میں نے برابر والے حجرے میں ٹھہرے ایک مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، آج کوئی تہوار تو نہیں ہے، پھر یہ مسلمان خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، حاکم نے اس باغی کو مار دیا، اس کے بچوں کو اسیر بنا کر، اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر شام لے کر آئے۔ ابن ربیع کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے جسے کربلا میں مارا گیا۔ کہتا ہے میں باہر آیا، جب باہر آ کر میں نے دیکھا تو عجیب منظر ہے، نیزوں کی انیوں پہ کٹے ہوئے سر ہیں۔ اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں ائمہ دعا دیتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے سروں کو دیکھا، چہرے بتا رہے تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ کوئی معمولی وجود نہیں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں، کچھ خواتین ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، مگر ان کا وجود حیا کا پیکر ہے۔
میری جرت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان سے کوئی بات کروں. اچانک میری نگاہ گئی کہ قافلے کے آگے ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے ایک مسافر ہے جو آگے آگے جا رہا ہے. کہتا ہے میں اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے اس سے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ تم نے کیوں کیا ایسا جو تمہیں مار دیا؟ تمہارے بڑوں کو مار دیا، تمہارے مردوں کو مار دیا. تو ان کی گردن چھپی ہوئی تھی، اپنا سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا ابن ربی تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو. کہتا میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ تو میرا نام جانتے ہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں جو مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا میں علی بن الحسین زین العابدین. کہنے لگا مولا حسین کہاں ہیں؟ جب کبھی غربت میں کوئی چاہنے والا مل جائے تو حالت غیر ہو جاتی ہے. کہنے لگا مولا حسین کہاں ہیں؟ امام نے فرمایا وہ نیزے کی انی پر سر میرے بابا حسین کا ہے اور یہ سر بھائی علی اکبر کا ہے. اور خبردار اور نہ پوچھنا، میرے ساتھ میری ماں بہنیں بھی ہیں، نبی زادیاں بھی ہیں، علی کی بیٹیاں بھی ہیں. کہنے لگا مولا حکم کرے میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ رونے والوں ایک جملہ کہہ کر جملہ کہوں گا، ایک بات کہہ کر روایت آگے بڑھاؤں گا. اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے، اللہ کسی سخی کو یہ وقت نہ دکھائے کہ وہ کسی سے یہ کہے کہ تیرے پاس پیسے کتنے ہیں، ابن ربی تیرے پاس رقم کتنی ہے؟ کہنے لگا میرے پاس 2000 درہم ہیں. سنیں گے؟ رو رہے ہیں نا؟ سنیں گے امام نے کیا فرمایا؟ جب اس نے کہا نا میرے پاس 2000 درہم ہیں، امام نے فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا امام زمانہ آئیے، یہ آپ کے جد کو رونے والے، آپ کی ایک نگاہ خاص کے منتظر. ابن ربی کہتا ہے کہ میں چادریں خرید کر لایا، میں نے بیویوں کو چادریں دیں، پھر امام کی خدمت میں آ کر کہا مولا اور حکم کریں. فرمایا اور کتنے پیسے باقی ہیں؟ بس مجلس مکمل کر رہا ہوں. کہنے لگا مزید 1000 درہم باقی ہیں. حضرت نے فرمایا جو نیزے اٹھائے ہوئے ہیں نا، انہیں دربار میں پیسے کی لالچ ہے، یہ وہاں جا کر پیسے مانگیں گے، تم انہیں پیسے دے کر کہو کہ سروں کو آگے لے جاؤ تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں، میری ماں بہنوں کو. اسی اسنا میں عزاداروں، بس مجلس مکمل کر رہا ہوں، اسی اسنا میں ابن ربی نے دیکھا کہ ایک شخص نے حسین کی پیشانی میں پتھر مارا. بس یہ منظر دیکھا تو اس نے تلوار نکال لی اور اس کی طرف بڑھا جس نے پتھر مارا تھا. سنیں گے؟ امام سجاد کی آواز آئی ابن ربی صبر کرو، خبردار تلوار رکھ لو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے. ماتم حسین